پاکستان میں الیکشن کون کراتا ہے؟ الیکشن کیسے فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور امپارشل بنتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا جواب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا ایک اہم ترین آرٹیکل 218 دیتا ہے، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی فاؤنڈیشن ہے۔ آرٹیکل 218 الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی ECP کی فارمیشن، اس کمپوزیشن اور بنیادی ذمہ داریاں یعنی کہ کور ڈیوٹیز کو بیان کرتا ہے۔ یہ آرٹیکل ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی ضمانت یعنی کہ گارنٹی سمجھا جاتا ہے۔ شق نمبر 1 یعنی کہ کلاز نمبر 1 کے مطابق الیکشن کمیشن 5 افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک چیف الیکشن کمشنر اور نمبر 2 4 ممبران، جن میں ہر صوبے سے ایک ممبر ہوتا ہے۔ یہ شق وفاقی توازن یعنی کہ فیڈرل بیلنس کو یقینی بناتی ہے تاکہ ڈیسیژن میکنگ میں تمام پروونسز کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ ہو سکے۔ شق نمبر 2 یعنی کہ کلاز نمبر 2 کے مطابق الیکشن کمیشن کا فرض ہے کہ وہ تمام الیکشنز آنیسٹ اور جسٹ اینڈ فیئر اور غیر جانبدار یعنی کہ امپارشل اور قانون کے مطابق یعنی کہ ان اکارڈنس ود لا کروائے۔ امپارشل کا مطلب ہے کہ بغیر کسی دباؤ، سفارش یا مداخلت کے وہ فیصلہ کر سکے الیکشن کمیشن، اور فیئر الیکشنز کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا انتخاب ہو جس کی شفافیت پر عوام کا جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ قائم رہے۔ پاکستان میں الیکشن اکثر تنازعات یعنی کہ ڈسپیوٹ کا شکار رہتے ہیں، اس لیے یہ شق جو ہے 218 کلاس 2 الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک آئینی جو ہے سٹینڈرڈ یعنی کانسٹیٹیوشنل سٹینڈرڈ دیتی ہے، جس کی خلاف ورزی پر پورا جو ہے الیکشن جو ہے وہ مشکوک ہو سکتا ہے۔ شق نمبر 3 سب سے طاقتور شق ہے۔ کلاس 3 کی اگر بات کریں تو یہ سب سے طاقتور شق ہے، ایک اسٹرونگسٹ جو کلاز ہے۔ یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے انتخابی بدعنوانی یعنی کہ کرپٹ پریکٹسز اور انلیگل انٹرفیرنس اور انڈیو انفلوئنس یعنی کہ دھونس اور پریشر جو ہے اور دھاندلی، اس کو روکنے کے لیے ہر ضروری جو ہے نا وہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ اب کرپٹ پریکٹسز میں جو چیزیں شامل ہیں اس میں بائنگ آف ووٹ ہے، تھریٹس ہیں، اور جو جعلی ووٹر لسٹیں ہیں اس کی تیاری ہے، اور فارم 45 میں جو رد و بدل ہے وہ ہوتا ہے۔ کرپٹ پریکٹسز کی مثالیں ہیں۔ انڈو انفلوئنس کی اگر بات کریں تو انڈو انفلوئنس یہ ہوتا ہے کہ ووٹر پر سیاسی یا مالی دباؤ ڈالنا، اس کو ہم انڈو انفلوئنسز میں شامل کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ورکر پارٹی کیس 2012 میں یہ قرار دیا کہ آرٹیکل 218 کلاس 3 کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس وسیع اور مکمل اختیارات ہیں کہ کوئی ادارہ اس کے فیصلوں کو غیر مؤثر نہیں بنا سکتا۔ اسی آرٹیکل یعنی کہ آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیکیورٹی اداروں کی جو ہے ہیلپ لے سکتا ہے، اور جو ایگزیکٹو ہے اس کے ہدایات جاری کر سکتا ہے، اور جو الیکٹورل رولز ہیں وہ بنا سکتا ہے، اور کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ نافذ کر سکتا ہے، امپلیمنٹ کر سکتا ہے، کرپشن پر فوری جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے، پولنگ سٹاف کو وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے آن دا اسپاٹ۔ آرٹیکل 218، 219 اور 220 جو ہے وہ مکمل طاقت دیتے ہیں۔ آرٹیکل 220 کہتا ہے، اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ تمام جو صوبائی اور وفاقی ادارے جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کرنے کے پابند ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہوں، چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ کے ادارے ہوں، جس میں فوج، پولیس، اس کے ساتھ ساتھ جو سول محکمے ہوتے ہیں جیسے ایجوکیشن ہے، جیسے ہیلتھ ہے، ایگریکلچر ہے، ریلوے ہے اور بینکنگ سیکٹر ہے، یہ سارا جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی مدد کرنے کے پابند ہے، اور کوئی بھی اپنی جو ہے اس کی مدد سے انکار نہیں کر سکتا۔ CSS اور PMS میں الیکشن سے متعلق ہر سوال کا جو مرکز ہے وہ آرٹیکل 218 ہوتا ہے، اور 218(3) جو ہے وہ لکھے بغیر آپ کا جواب جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ آخر میں آرٹیکل 218 پاکستان کے جو انتخابی نظام ہے اس کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے۔ اگر ہم کہیں تو آرٹیکل 218 ہی ہے جو کہ پاکستان کے انتخابی نظام کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ ایسے انتخابات کرانا جن پر عوام کا جو ہے وہ ٹرسٹ ہو اور ڈیموکریسی جو ہے جس سے مضبوط ہو۔